اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ خدا کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ خدا نے ہمیں موقع عطا فرمایا کہ ہم شہید مرتضیٰ مطہری جیسی عظیم ترین ہستی کے آثار کو خلاصے کی صورت میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ ہماری گفتگو کا محور و مرکز وہ آزادی معنوی تھا۔ شہید مرتضیٰ مطہری نے اس کتاب کے اندر سب سے پہلے آزادی کیا ہے، آزادی کی ضرورت کیا ہے، آزادی کی دو قسمیں، آزادی معنوی اور آزادی اجتماعی، یہ کیا ہیں۔ آزادی اجتماعی کو پچھلے چند دروس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا اور کچھ حد تک آزادی معنوی کا تعارف بھی کروایا۔ شہید مرتضیٰ مطہری کی ایک پوری گفتگو وہ آزادی معنوی کے اوپر ہے، اور اس کی وجہ وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ معاشرے کے اندر سب سے زیادہ جو کام کیا گیا ہے وہ اجتماعی آزادی کے اوپر ہے، معاشرتی آزادی کے اوپر ہے، لیکن کوئی بھی معنوی آزادی کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس موضوع کے اوپر زیادہ گفتگو کی جائے اور لوگوں کو متوجہ کیا جائے کہ آزادی معنوی کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ شہید مرتضیٰ مطہری ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی آزادی کی بات کی جاتی ہے اور یہ مفہوم ذہن میں آتا ہے تو کم از کم دو مفہوم اور ساتھ ذہن میں آتے ہیں۔ ایک اس انسان کا مفہوم کہ جو آزاد ہونا چاہتا ہے، جو اسیر ہے، اور ایک اس کا مفہوم جو اسیر کرنے والا ہے۔ ان دو چیزوں کا مفہوم انسان کے ذہن میں آتا ہے، لیکن شہید مرتضیٰ مطہری ارشاد فرماتے ہیں کہ آزادی معنوی میں انسان کسی اور کا اسیر نہیں ہوتا، بلکہ انسان خود اپنا اسیر ہوتا ہے، خود اپنی قید کے اندر ہوتا ہے، اور اس اپنی قید سے آزادی کا نام آزادی معنوی ہے۔ یعنی یہاں پر کوئی اور قید کرنے والا نہیں ہوتا، انسان خود اپنی ہی قید میں ہوتا ہے۔ انسان کا خود اپنی قید میں سے آزادی حاصل کرنا، یہ آزادی معنوی ہے، یعنی معنوی طور پر یہ انسان جو ہے وہ آزاد ہو گیا ہے۔ شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں کہ آزادی معنوی میں انسان اپنی اسارت اور قید سے آزاد ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ سوال ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ انسان خود اپنی قید میں اسیر ہو، خود اپنا اسیر خود ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں ہاں ممکن ہے۔ ممکن ہے کہ باقی موجودات کے ساتھ ایسا نہ ہو، نباتات کے ساتھ ایسا نہ ہو، ممکن ہے کہ حیوانات کے ساتھ ایسا نہ ہو، لیکن انسان اپنی قید میں خود ہو سکتا ہے، انسان اپنا اسیر خود ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے۔ شہید مرتضیٰ مطہری ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان عام مخلوقات کی طرح نہیں ہے، بلکہ انسان ایک مرکب موجود کا نام ہے۔ شہید فرماتے ہیں کہ تمام فلسفی مکاتب، حتی نفسیاتی جو ماہر نفسیات ہیں اس کے جو مکاتب ہیں، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ انسان ایک ایسا موجود ہے کہ جو مرکب ہے۔ اور اگر ہم قرآن مجید کی طرف توجہ کریں تو خدا قرآن مجید میں بھی یہ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب ہم نے اس انسان کو جسمانی طور پر صحیح و سالم بنا دیا، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی، خدا کرے پھر میں نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اور پھر اس کے بعد ہم نے فرشتوں کو کہا کہ وہ اس کے لیے سجدہ کریں، اور وہ اس کے لیے سجدہ ریز ہو گئے۔ یعنی اس آیت کے اندر خداوند کریم یہ ارشاد فرمانا چاہ رہا ہے کہ انسان
کہ دو بود ہیں، ایک انسان کا جسمانی بود ہے، ایک اس انسان کا جسمانی جنبہ ہے، اور ایک اس انسان کا روحانی جنبہ بھی ہے۔ یہ روح خدا کا مالک ہے۔ روح خدا کے آنے کے بعد فرشتے اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ پس انسان مرکب ہے کم از کم دو چیزوں کا، روح اور جسم کا۔ یہاں پر یہ بیان نہیں کرنا چاہ رہا کہ وہ روح کا انسان کے ساتھ رابطہ کیا ہوتا ہے۔ جسم جو انسان کا مادی جسم ہے یہی روح میں تبدیل ہوتا ہے یا باہر سے آ کر اس کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہے؟ یہ ایک علیحدہ بحث ہے جس کو بحث ہونی چاہیے، لیکن یہاں پر شہید مرتضیٰ مطہری ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے کہ نفخہ الہی، وہ جو خدا کی روح ہے وہ کس طریقے سے انسان کے ساتھ مربوط ہوتی ہے، اس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں۔ یہاں پر صرف ہم یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ انسان مرکب ہے۔ جسم اور روح دو ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے مل کر انسان بنا ہے۔ انسان صرف جسم کا نام نہیں ہے، انسان صرف اس مادے کا نام نہیں ہے کہ ہم پوری زندگی گزار دیں انسان کے اس جسم کو بنانے اور سنوارنے میں۔ جب بھی میں بات کروں اپنے بنانے اور سنوارنے کی تو میں اپنے جسم کو سنوار رہا ہوں، میں اپنے ظاہری بدن کو سنوار رہا ہوتا ہوں۔ نہیں، انسان صرف اس بدن کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان کے ایک اور بود ہے جو انتہائی عظیم بود ہے، اور وہ ہے اس انسان کا روح خدا کے ساتھ منسلک ہونا۔ جس طرح اس جسم کی کچھ بیماریاں ہیں اور اس کی شفا ہے اور اس کا علاج موجود ہے، اسی طرح اس انسان کی روح کی بھی کچھ بیماریاں ہیں اور ان بیماریوں کا علاج بھی موجود ہے۔ جس طرح ہم اس جسم کی شفا کے لیے پریشان ہوتے ہیں اور اس کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح اس انسان کی روح کے لیے بھی ہمیں پریشان ہونا چاہیے اور اس کے لیے بھی علاج کرنا چاہیے اور اس کی بھی دواؤں کے پیچھے جانا چاہیے۔ اب جب ہم نے یہ ثابت کر لیا اور یہ معلوم ہو گیا کہ انسان مرکب ہے، انسان کے پاس ایک روح بھی ہے، تو اب ہم اگلی بات کرتے ہیں، وہ یہ کہ یہ انسان کی جو روح ہے یہ دوسرے انسانوں کے قبضے میں آ جاتی ہے۔ دوسرے انسان اس انسان کی روح کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کیا کرے کہ اس کے پاس اچھا گھر ہو، اس کے پاس رہنے سہنے کے اچھے امکانات و وسائل موجود ہوں، اس کے پاس اچھی گاڑی ہو۔ یہ ہر انسان کی خواہش ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، انسان ایسے دو راہے پہ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ اب انسان کو دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ وہ ایسے کہ اس کو اچھا گھر بھی مل سکتا ہے، اس کو اچھی گاڑی بھی مل سکتی ہے، اس کو اچھا سٹینڈرڈ کی باقی تمام سہولیات میسر آ سکتی ہیں، لیکن اس کے بدلے میں اسے اپنی عزت، اسے اپنے وقار، اسے اپنی عظمت، اسے اپنی شخصیت، اس کو بیچنا ہوتا ہے، اس کو کسی اور کو دے دینا ہوتا ہے، اس کو اپنی صلاحیتیں کسی اور کے حوالے کر دینا ہوتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں پھر اس کو اچھی زندگی ملتی ہے، اس کو اچھا مقام ملتا ہے، اس کو عظمت مل سکتی ہے، اس کو عزت مل سکتی ہے جو ظاہری ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اس کو اصلی عزت انسانی، عظمت انسانی، اس کو اپنی حریت، اس کو اپنی صلاحیت، وہ سب کچھ بیچنا ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان اس جگہ پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب پھر انسانوں کے کئی گروہ بن جاتے ہیں۔ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی ظاہری عزت، احترام، مال و دولت، شان و شوکت، اس کو بچانے کے لیے جو حقیقی انسان کی عزت و آبرو ہے، جو انسان کی عظمت ہے، جو انسان کی شرافت ہے، جو انسان کی بزرگی ہے، اس کو بیچ دیتا ہے اور ظاہری عزت و عظمت جو لوگوں کے سامنے ہوتی ہے، پیسہ،
اس کو حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ظاہری عزت، اپنی ظاہری شان و شوکت، اپنے مقام، اپنی کوٹھی، اپنے بنگلے، اپنی کار، اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ فقیروں کی طرح زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن جو انسانی شرافت ہے، جو انسانی عظمت ہے، جو انسانی عزت ہے، اس کو کبھی بھی فروخت نہیں کرتے۔ جی ہاں، ایسا ہوتا ہے معاشروں کے اندر کہ کچھ لوگ اپنی عزت، اپنا احترام، اپنی انسانی حقیقت کو لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی ظاہری عزت کو حاصل کرتے ہیں، وہ پیسہ حاصل کرتے ہیں، وہ شان و شوکت ظاہری حاصل کرتے ہیں۔ یعنی وہ انسان اپنی روح کو دوسروں کے حوالے کر دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں روحی غلامی اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ ظاہری طور پر آسودہ زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ شیخ سعدی نے گلستان سعدی کے اندر اس حکایت کو بیان کیا ہے کہ دو بھائی ہوتے ہیں۔ ایک بھائی وہ ہوتا ہے کہ جو خود محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، سخت کام کرتا ہے، سخت کام کر کے پیسے کماتا ہے اور فقیروں جیسی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ لیکن انہی میں سے ایک بھائی ایسا ہوتا ہے کہ جو سخت کام نہیں کرتا، وہ بادشاہ کے کاخ میں جا کر، بادشاہ کے محل میں جا کر اس کی عزت کر رہا ہوتا ہے، اس کی نوکری کر رہا ہوتا ہے، اس کی خدمت کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی عزت، اس کی نوکری، اس کی خدمت کے نتیجے میں وہ دولت حاصل کرتا ہے، اور شاہانہ زندگی وہ بھی گزار رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے اس بھائی کو آ کر کہتا ہے کہ جو عزت و احترام ظاہری نہیں رکھتا، جو فقیروں کی طرح زندگی گزار رہا ہوتا ہے، حالانکہ انتہائی عظیم ہے، انسانی عظمت کو بچائے ہوئے ہے، انسانی شرافت کو بچائے ہوئے ہے، حریت و آزادی کو بچائے ہوئے ہے، اس کو آ کر کہتا ہے کہ تو کب تک یہ زندگی گزارتا رہے گا؟ تو بھی آ کر اپنے آپ کو حوالے کر دے، جس کے نتیجے میں تیرے بچے بھی خوشحالی کی زندگی گزاریں گے، تیرے پاس بھی پیسے ہوں گے، تیرے پاس بھی گاڑی ہوگی۔ وہ کہتا ہے نہیں، مجھے وہ عزت نہیں چاہیے، مجھے وہ احترام نہیں چاہیے، میں اس غلامی کو نہیں خرید سکتا، میں آزاد رہنا چاہتا ہوں، میں انسانی عظمت کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، میں انسانی شرافت کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے نتیجے میں چاہے میرے بچوں کو بھوک سے ہی رہنا پڑے، چاہے مجھے فقر کی زندگی گزارنا پڑے، یہ مجھے قبول ہے، لیکن میں وہ غلامی میں جو آپ کو عزت نظر آ رہی ہے اس کو میں حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ وصلی اللہ علی محمد و عطرتہ الطاہرین۔